کورونا کے خلاف جنگ، عالمی مالیاتی ادارے کی پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ پاکستان کے لیے مزید 1 ارب 38 کروڑ ڈالرز کی منظوری دے دی۔ یہ فنڈ 6 ارب ڈالر کے جاری قرض پروگرام کے علاوہ ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو مالی استحکام، توانائی اور گورننس پر کام کرنا ہوگا۔ شرح سود میں کمی، وزیراعظم کا معاشی سرگرمیوں کو متحرک رکھنے کے عزم کا اظہار۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا ٹویٹ، لکھا ان اقدامات سے تجارتی اعتماد اور معیشت میں مضبوطی ہو گئی۔ معیشت کا پہیہ چلانا اور مزدور کا چولہا جلانا ہی ہمارا مشن ہے۔ IMF کا ایمرجنسی سپورٹ فنڈ اور شرح سود میں 2% کمی کام کر گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 33,000 کی سطح پر بحال، انڈیکس میں 1720 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 30 انڈیکس میں کاروبار بحال ہو گیا۔ روپے کی قدر بڑھ گئی، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3 روپے 51 پیسے گر گئی، ڈالر 166 روپے 88 پیسے سے 163 روپے 37 پیسے کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کے اعلان کردہ 2.5 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا آغاز۔ وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن حماد اظہر نے افتتاح کیا۔ G9 مرکز میں یوٹیلیٹی اسٹور کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پہلے 5 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی تھی، اب 19 اشیاء پر دی جا رہی ہے۔ موبائل یوٹیلیٹی اسٹورز کے قیام کا اعلان بھی کیا۔ ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزا ملے گی، وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی سمری منظور کر لی۔ منظوری کے لیے صرف صدر مملکت عارف الوی کو بھیجا جائے گا۔ گندم کی اچھی فصل کے باوجود شاہ سرکار کی گندم خریدنے میں تاخیر، سندھ میں بحران ہو سکتا ہے۔ آبادگار بورڈ کو خدشہ، بیوپاریوں کی ذخیرہ اندوزی سے آٹے کی قلت ہوئی تو نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ سندھ میں رواں سیزن 40 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے۔ گندم خریدنے میں مشکلات ہیں، سندھ حکومت کو محکمہ فوڈ کا خط، دوسرے ذرائع سے خریداری کی اجازت مانگ لی۔ سندھ میں کاشتکاروں کے لیے خریدی گئی 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں غائب ہو گئیں۔ گندم تاجروں کو فروخت کیے جانے کا انکشاف، باردانہ نہ ملنے پر کاشتکار گندم 1200 روپے فی من بیچنے لگے۔ پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں کی سٹینڈ بائی فورس تیار ہے۔ معاون خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار کی ٹائیگر فورس کے حوالے سے میڈیا بریفنگ، کہا 40,000 اساتذہ، 17,000 ہیلتھ ورکر سمیت ملک بھر سے نوجوان سٹیزن پورٹل کے تحت رجسٹر ہوئے۔ یہ فورس لاک ڈاؤن کے دوران مستحقین کو گھروں تک کھانا پہنچانے میں مدد کرے گی۔ شہباز شریف نے نیب میں پیشی کے لیے لاک ڈاؤن ختم ہونے تک مہلت مانگ لی۔ نون لیگی صدر کہتے ہیں کینسر کا مریض رہا ہوں، ڈاکٹرز نے کورونا کے دوران آنے جانے سے منع کر رکھا ہے، تحریری جواب اور ذاتی حیثیت میں پیشی کے لیے مہلت دی جائے۔ اور کورونا کے باعث US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا جائے یا نہیں، حتمی فیصلہ جون میں ہوگا۔ ایونٹ بند دروازوں میں کرانے کا آپشن زیر غور۔ رائفا نے چیمپئنز لیگ کے میچز دوبارہ شروع کرنے کا پلان بنا لیا۔ 23 اپریل کو میٹنگ میں مشاورت ہوگی۔ مانچسٹر سٹی کے فٹ بالر فل فوڈن کی گھر پر فری کک کی پریکٹس۔ باکسر عامر خان اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایکسرسائز اور رننگ کرتے رہے۔ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی فیصلے سے کسی اور کی صحت کی خرابی کا وہ باعث بنے، یا خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ مزید پریشانی کسی کو دیکھنی پڑے۔ لیکن پبلک ہیلتھ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جو پبلک ہیلتھ کی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کا کبھی بھی ہدف یہ نہیں ہوتا کہ بیماری کو بالکل ختم کر دیا جائے، سرے سے مٹا دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ معاشرہ نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے جب بھی، چاہے یہ صرف کورونا کی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں کوئی بھی اور بیماری سے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو قابو پانے کا، اس کے اندر اس جو ٹریڈ آف کو اور اس توازن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہم کورونا کے اوپر آئیں، اس وقت اگر آپ دنیا کے اندر بات چیت سنیں تو تمام دنیا کے اندر یہ بات چیت آج ہو رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کے درمیان کس طریقے سے توازن رکھنا ہے. لیکن باقی دنیا جو ہے وہ تو اس کی معیشت کے جو اثرات ہیں وہ ایک مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. پاکستان میں اس کا ایک پہلو جو ہے، جو معاشی پہلو ہے، اس کے اوپر بڑی بات کی گئی ہے، بار بار دہرایا بھی جاتا ہے، اور وہ ہے بھوک. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم راشن کیوں نہیں پہنچا دیتے لوگوں کے گھر میں. بھوک جو ہے وہ سب سے اس کا فوری اور سب سے زیادہ شدید اثر ہے. لیکن یہ واحد اثر نہیں ہے. یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ وہ لوگ جو آمدنی کماتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یا جن کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی بمشکل اپنی بنیادی ضرورتیں پیدا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، ان پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آمدنی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات میرے جیسے لوگ، میری جیسی آمدنی رکھنے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہم نے یہ اپنی زندگی کے اندر یہ جو سچویشن ہے، یہ صورتحال نہیں دیکھی ہوئی، اس لیے شاید ہمیں، میرے جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ اپنی بچت کر رہے تھے، آپ گھر میں آپ کے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس کے جہیز کے لیے، آپ اپنی بچت کر رہے تھے، آپ گھر میں آپ کے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس کے جہیز کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے تھے. آپ کی آمدنی جب ختم ہو جائے گی کھانا کھانے کے لیے تو وہ پیسہ استعمال کر دے گا. وہ بیٹی کی شادی کل کیسے کرے گا؟ آپ کے گھر میں آج سے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد بیماری آتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس جو آمدنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جو بچت تھی وہ آپ کے پاس سے چلی گئی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے سوچیں گے. آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے بڑا پیسہ محنت کی ہے، میں نے دن رات محنت کرتا ہوں، مجھے تعلیم زیادہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ، میری بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے، اور میں نے محنت کر کے پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ، میری بچی جو ہے وہ کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرے. اس کی بچت اگر 2 ماہ 3 ماہ کے اندر اڑ جاتی ہے ساری، تو کیا کل اس کے پاس یہ پیسہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو کالج بھیج سکے؟ کیا وہ شخص جس نے جو تھوڑی جمع پونجی جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کل میں اپنے لیے ایک رکشہ خریدوں گا، میں اس سے رکشہ چلاؤں گا، یا میں نے کھوکا جو ہے ادھر میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، یا خریف کی ابھی فصل آنے والی ہے، میں چھوٹا زمیندار ہوں، میں نے اس کے اندر کھاد خریدنی ہے اپنی فصل میں لگانے کے لیے، جب میری یہ آمدنی چلی جائے گی تو میں یہ کہاں سے پیدا کروں گا وسائل؟ اور اس کے ساتھ جو میری زندگی کے اوپر اثر آئے گا وہ میرے اور جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. اس لیے شاید 2 مختلف قسم کی اس وقت رائے اور 2 مختلف قسم کی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل بیماری سے بچاؤ کے لیے، بیماری کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھو کہ وہ کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جو صاحب ثروت نہیں ہیں، آمدنی ختم ہونے سے، روزگار ختم ہونے سے ان کے اوپر جو زندگی میں مشکلات آئیں گی اس کا بھی خیال کرو. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں تو مر جائے. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ زیادہ اس وقت توجہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے سے ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی جا کے بے شک مر جائے. ایک مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال کے اندر اچھی نیت رکھنے والے لوگ بھی، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ بھی ایک سے زیادہ فیصلے کے اوپر آ سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے جتنی سچائی دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق رکھ سکیں، جتنی سچائی دیانتداری کے ساتھ جو صورتحال ہم آگے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکیں کہ ہمارے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے ہم نے بہترین فیصلے کرنے. 21 کروڑ کی بہتری کے لیے، صرف چند ہزار کی بہتری کے لیے نہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی کرتے رہیں گے. تو ایک چیز تو میں ذرا سا تفصیل میں آج یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ جو ہمیں فکر ہے، جو وزیر اعظم کو اتنی زیادہ فکر ہے، جو بار بار وہ ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کو اجازت دے دی جائے، جو ترخان ہے، جو درزی ہے، جو مستری ہے، اس کو اجازت دے دی جائے. تو اس کا تناظر کیا تھا، کیا ہم سوچ رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہم نے سفارشات رکھی. اور دوسرا پہلو یہیں سے آتا ہے اور وہ یہ ہے
کہ کیا اس وقت ایک لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر ایک ایمرجنسی ہے، یہاں تو ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ ایک فیصلہ سارے ملک کے اندر نافذ کر دینا چاہیے. ایک حد تک اس بات کے اندر منطق بھی ہے، لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے، میں بار بار اس بات کو سمجھاتا ہوں، فیصلہ ہوتا ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10-12 دن پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ مجھے ذمہ داری دے دیں کہ جرمنی کے لیے جو کورونا سے وہاں پہ مسائل آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں فیصلے کرو اور پاکستان کے بارے میں فیصلے کرو، تو میں 2 مختلف فیصلے کروں گا. سیم آدمی 2 مختلف فیصلے کرے گا، کیونکہ جرمنی کی زمین پہ جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے اور پاکستان کی زمین کی صورتحال مختلف ہے. اور جب میں زمین کی صورتحال کی بات کرتا ہوں، وہ بیماری کے پھیلاؤ کا بھی اس کے اندر پہلو آتا ہے، اس کے اندر معیشت کا اور معاشی پہلو بھی آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے خیال میں اس کے اندر بھی ایک توازن کی ضرورت ہے کہ بنیادی ڈائریکشن جو ہے، جو سمت جو ہے، وہ قوم کی ایک نظر آنی چاہیے. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام اکائیاں جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام کریں اور کوشش کریں کہ جو ان کے فیصلے ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر ربط کے ساتھ وہ فیصلے کیے جائیں. اور اس کی پوری کوشش بھی کی گئی ہے. میں اس کی بڑی تفصیل سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اور تمام لوگ، میں دوبارہ بولوں گا، جو تحریک انصاف کے نہیں ہیں، جو وزراء اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی لے کر آتے ہیں. اور یہ سب کی باہمی کوشش ہے اور میرے خیال میں بہت حد تک ہم اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہم باقی سب چیزوں کے اندر باقی دنیا کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ سب جو ہے وہ BBC اور CNN بھی دیکھتے ہوں گے. تو اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ صدر کیا بات کرتا ہے اور گورنر کیا بات کرتا ہے، تو آپ کو شاید پاکستان کے اندر جو مختلف آراء ہے قومی اور صوبائی لیڈرشپ کے اندر، اس میں شاید کم فرق نظر آئے بنسبت اس کے جو اس وقت وہاں پر امریکہ میں نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ صحیح فیصلہ جو اس کی تفصیل ہے، اس کی زمین کے اوپر جو عمل درآمد کرانے کا ہے، وہ زمینی حقائق کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بنیادی سمت ایک ہو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے ساتھ کیے جائیں. جو بھی فیصلہ ایسا ہے جہاں پہ براہ راست ایک جگہ جو کام ہو رہا ہے، مثلا کوئی انڈسٹری ہے تو اس کی مختلف، اگر ایک ہی قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک صوبے میں کام کری دوسرے میں نہیں کام کرے گی تو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ قومی لیول کے اوپر ایک ہی فیصلہ کیا جائے. لیکن جو چیزیں بالکل مقامی نوعیت کی ہیں وہاں پر یہ صوبوں کو اختیار ہونا چاہیے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر بھی میں تو سمجھتا ہوں ضلعی انتظامیہ کو بھی ایک حد تک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے اپنی زمینی حقائق کے مطابق کر سکیں. میں نے یہ کل بھی ایک میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں کراچی کی جو صورتحال ہے اور کراچی کے لیے جو بہترین فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ نواب شاہ کے لیے فیصلہ کچھ اس سے قدرے مختلف ہو. جو لاہور کی صورتحال ہے اور جو چیچا وطنی کی صورتحال ہے اس کے اندر فرق موجود ہے. اسی طریقے سے پشاور کی صورتحال اور بنو کی صورتحال کے اندر فرق موجود ہے. کوئٹہ کے اندر اور پیشین کے اندر جو صورتحال ہے اس میں فرق موجود ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تفرقہ ہے آپس میں یا تفریق ہو گئی ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. اس کو انگریزی میں بھی اس کو اسٹریٹجی کو کہتے ہیں کہ جی تھنک گلوبل ایکٹ لوکل، یعنی عالمی بنیاد کے اوپر سوچو لیکن کام جو کرو وہ مقامی بنیاد کے اوپر کرو. تو وہی تو یہ پوری تفصیل آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ پس منظر ہے اور کیا وہ سوچ ہے جس سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو یہ اتنی ہم میں صلاحیت ہو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ان فیصلوں کے اندر کہ ہم صحیح فیصلوں تک پہنچ سکے. کس کا فیصلہ صحیح ہے، کس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ یہ کورونا کے معاملات ہمارے پیچھے چلے جائیں گے، بہت ٹائم ہوگا ہمارے پاس اس کی بحث کے اندر الجھنے کے لیے. لیکن فی الحال ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ساتھ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے اور خصوصی طور پر یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، جو عالمی مسئلہ ہے،